بسم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو ایاز فہیم کی طرف سے السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے حکمت۔ حکمت ہے کیا؟ حکمت کے مفہوم کے بارے میں اگر دیکھیں، حکمت کا معنی ہے استحکام، پختہ ہونا۔ دوسرا اس کا ایک معنی ہے حقائق کو جاننا اور حقیقت کو جان کر اس پر عمل کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر ایک اور بات بھی ہے، حکمت کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی چیز کی صورت کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو جان لینا۔ یہ اصل میں صورت ہمارے سامنے ہوگی اور اسی صورت کو آپ نے نہیں دیکھنا۔ یہ صورت جو ہے نا، ہمارے حسی اعضاء، یہ جو ظاہری اعضاء ہے، حس ہے، آنکھ، ناک، کان، چھونا، یہ ان کی محتاج ہے۔ لیکن ان حقائق، ان تمام کے تمام جو حسی اعضاء ہیں، یہ صورت کے محتاج ہیں۔ صورت کے متعلق جو ہے نا کیا کرتے ہیں، حقائق معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے، اس صورت کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کے جاننے کے لیے جو ہمارے باطنی اعضاء ہے ان کا کام میں لانا، یہ اصل میں حکمت ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت جان لینا۔ یہاں پہ اگر میں آپ لوگوں کو کچھ مثالوں سے وضاحت کرنا چاہوں تو یہاں پہ دیکھیں، اب ایک شخص نے ایک محل دیکھا اور محل دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو فلاں ہونے والا ہے۔ اب لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ وہ محل تو ہے، ذہن میں یہی آئے گا، کتنی عیش و عشرت والا مقام ہے، کتنی زیادہ مال و دولت کا مالک ہوگا اس کے اندر بیٹھنے والا بادشاہ، کتنی عظمت والا ہوگا، کتنی عزت والا ہوگا۔ لیکن اگر ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تو فانی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، تو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اصل میں حکمت ہے۔ جب بادشاہ نہیں رہنا، کیا یہ محل رہیں گے؟ کیا عزت رہے گی؟ کیا عظمت رہے گی؟ کچھ بھی نہیں رہنے والا۔ تو حکمت یہ ہے کہ یہ جان لینا۔ اسی طرح سے اگر ایک صوفی کے پاس، ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی کہ میری بیٹی بیمار ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہے، یہ فکروں میں لگی ہوئی ہے، تو اس صوفی بزرگ نے کہا کہ اسے سرخ دوپٹہ اڑا دو۔ اب سرخ دوپٹہ اڑا دو، دیکھنے میں اس میں کوئی حال نہیں دکھائی دے رہا، لیکن اگر حکمت سے اس بات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رشتہ کرواؤ، اس کی شادی کرواؤ، یہ فکروں سے آزاد ہو جائے گی۔ یعنی یہ اسی اپنے نفس کی جو ہے نا کیا خیالات میں ڈوبی ہوئی ہے، ان خیالوں سے اس کی جان چھڑا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں، ان کے پیچھے فرعون کی فوج لگی ہوئی تھی، جب وہ سمندر کے قریب گئے تو سبھی نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ، آج تو لگتا ہے ہمارے لیے موت آ گئی ہے، آج تو ہم نے ماری جانا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس سمندر کو دیکھا، سمندر کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ڈوبا دے گا، لیکن حکمت یہ ہے کہ اس کی حقیقت یہ جان لینا کہ بھلا یہ سمندر زیادہ قدرت والا ہے یا وہ خالق، یا وہ جو ہے نا مہربان، جس کے کرم سے ہم، جس کی حکم سے ہم دوڑ رہے ہیں، جس کے کہنے سے ہم جا رہے ہیں، کیا وہ زیادہ قادر ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی اور موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا، وہی سمندر پھٹ گیا، اس نے خشک راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام اس میں سے گزر گئے اور فرعون اس کے پیچھے آیا، وہ ڈوب گیا۔ تو حکمت کا مطلب یہ ہے حقیقت کو جان لینا، اللہ کی قدرت کا ادراک کر لینا کہ جو بھی ہونے والا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ اگر یہ ذہن میں بات آ جائے تو اس کا مطلب ہے حکمت پالی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا کی گئی گویا اسے بہت زیادہ بھلائی عطا ہوئی۔ تو کیسے؟ اب یہ دیکھیں،
خیر کثیرہ اور بہت زیادہ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ بھلائی اصل میں یہی ہے اس وحدہ، اس واحد کی طرف، واحد کی حقیقت کو جان لینا. اور خیر کثیرہ یعنی یہ جو کثیر ہے شہود کی، یہ شہود جو ہمارے ارد گرد ہمیں ظاہری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، اسباب دکھائی دے رہے ہیں، یہ تمام کے تمام اسباب ہمارے جو ہے نا کیا ہو جائیں گے؟ متی ہو جائیں گے. یہ اصل میں من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اس اللہ کی معرفت حاصل کر لی، خالق کی معرفت حاصل کر لی، تو اس کا مطلب ہے اس نے خیر کثیرہ پا لیا. یہ تمام کی تمام جو ظاہری اسباب دکھائی دے رہے ہیں، یہ ظاہری تمام کے تمام جو چیزیں دکھائی دے رہی ہے، یہ سب کی سب تابع ہو جائیں گی. تو حکمت یہ ہے کہ حقیقت کو جان لینا، حقیقت کو جان لینا. تو اس لیے حکمت جو ہے نا جس کے پاس آگے اس نے جو ہے نا یہ تمام کی تمام حکمت جو ہے یہ حسی اعضاء اس لیے دیے گئے کہ ہم ہر ایک چیز کی ظاہری حالت کو دیکھیں، اس کے حقائق پر تجسس کریں، اور پھر اس کے بعد یہ جانیں کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ حکمت ہے. اور یاد رکھیں حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم جس کو عطا کر دی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا. حکمت کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ حکمت جو ہے نا تین طرح سے آتی ہے، تین طرح سے. ایک ہے حکمت اصولی، ایک ہے حکمت ایمانی، اور تیسرے نمبر پر ہے حکمت تفصیلی فروعی. اب بات کریں اگر حکمت فروعی کی تو حکمت فروعی یہ ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاس تفصیلی یا حکمت فروعی جو ہے یہ ایسی ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا مختلف اعضاء کو استعمال کر کے اپنے سوشل سائنسز کے ذریعے سے تجربات کر کے مختلف اعمال کر کے کسی بھی چیز کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں. یہ ہے حکمت فروعی یا حکمت تفصیلی. جب ہم کیا کرتے ہیں؟ تجربات کرتے ہیں. جیسے اب آپ نے دیکھا کہ سائنٹسٹ نے جو ہے نا تجربات کرنے کے بار تجربات کرنے سے یہ معلوم کر لیا کہ بارش کا سلسلہ کیسے چلتا ہے، اب مصنوعی طور پر وہ بارش برسا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا کیا ہے؟ حکمت تفصیلی ہے، جو فروعی بھی کہلاتے ہیں، حکمت فروعی. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک ہے حکمت اصولی. حکمت اصولی یہ ہے کہ اصولوں کو سمجھنا، اصولوں کو سمجھنا. اب اصول کیا ہے؟ اللہ نے ہر ایک چیز کا اصول مرتب کر دیا ہے. جب ہم ان تمام چیزوں کے اصولوں کو جو ہے نا جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی انسان کے لیے مفید ہے، انسان کے لیے جو ہے نا ان اصولوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انہیں اصولوں کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان پر عمل کرتے ہیں، ان پر پختگی سے ڈٹ جاتے ہیں. تو یہ حکمت ہے، دانائی ہے. دیکھیں اب فرض کیا نظام ہم کیسے بناتے ہیں؟ اسلام مختلف جو ہے نا احکام کا مجموعہ ہے. جب ہم مختلف احکامات کو دیکھتے ہیں، مجموعے کو دیکھتے ہیں، اس کو ہم جو ہے نا مرتب کر کے ایک نظام ترتیب دے دیتے ہیں، اصول مقرر کر دیتے ہیں، تو پھر ہم ان پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے حکمت اصولی. اور حکمت ایمانی کیا ہے؟ حکمت ایمانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو بھی رسول نے فرمایا، جو بھی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بھی جملہ سرزاد ہوا، اس پر جو ہے نا ڈٹ جانا، اس پر پختگی سے قائم ہو جانا. یہ سوچے بغیر ظاہراً وہ دکھائی دے رہا ہو کہ ہمارے لیے نقصان جو ہوگا یہ تمام کی تمام باتیں ذہن سے نکال دینا، ان خدشات کو، ان تفکرات کو، ان سوچوں کو جو ہے نا ترک کر دینا. یہ اصل میں حکمت ایمانی ہے. جب انسان حکمت ایمانی پر کاربند ہوتا ہے تو ہر ایک چیز، ہر ایک معاملہ اس کے لیے جو ہے نا بڑائی کا ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی وحدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہر ہمارے قول و فعل کو کیا کرنا؟ سر انجام دینا،
یہ بھی ایسے سمجھ لیں حکمت ایمانی ہے۔ یہاں پہ حکمت کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک حکایت میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک پھل کاٹنا چاہا۔ پھل کاٹتے ہوئے جو ہے نا کھانے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ پھل کاٹ رہا تھا، تو چھری جو ہے نا یا چاقو اس کی انگلی پر پھر گیا، اس کی انگلی کٹ گئی۔ تو وہاں پہ ایک بادشاہ جو ہے نا بہت دانا، ایک وزیر بادشاہ کا جو ہے نا بہت ہی دانا تھا، وہ موجود تھا۔ وہ کہتا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ عجیب وزیر ہے، میرے ہاتھوں کی انگلی کٹ گئی اور میں جو ہے نا کیا میرے ہاتھوں سے خون آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ اب اس نے جو ہے نا بڑا غصہ کیا، وزیر کو اٹھایا اور کہا کہ اسے قید کر دو۔ وزیر کو قید کر دیا گیا۔ وزیر جب قید خانے میں جانے لگا تو وہاں پہ بھی وہ یہی کہتا ہے کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ وزیر کو قید کر دیا گیا۔ چند دن کے بعد بادشاہ اکیلا جو ہے نا جنگل کی طرف چلا گیا شکار کے لیے۔ شکار کے دوران شکار کرتے کرتے وہ جو ہے نا راستہ بھٹک گیا، کسی جو ہے نا اپنے علاقے کی سرحد سے باہر نکل گیا، تو وہاں پر لوگوں نے اسے جو ہے نا دوسری حکومت کے یا دوسرے سردار کے لوگوں نے اسے قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد ان کے سردار کے پاس لے کر گئے اور بادشاہ سردار نے کہا ٹھیک ہے آپ اسے جو ہے نا قید کر دو، 2 ہفتوں بعد اس کی قربانی دی جائے گی۔ بادشاہ کو قید کر دیا گیا، قربانی کے لیے اسے رکھ دیا گیا۔ جب وہ بادشاہ وہاں پہ جو ہے نا 2 ہفتے گزار کے اسے باہر نکالا گیا کہ اسے قربان کیا جائے، قربان گاہ کی طرف لے کر جانے لگے، تو ایک جو ہے نا اسی قوم کا ایک جو ہے نا ایسے سمجھ لے پروہد یا ایسے سمجھ لے جو ہے نا کیا کہتے ہیں مذہبی پیرو رہنما، اس نے اس کو بادشاہ کو دیکھا تو اس کی انگلی کٹی ہوئی جو تھی اس پر اس کی نظر پڑی، تو اس نے کہا سردار رک جاؤ، اس کو جو ہے نا اس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ داغی ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ تو سردار نے کہا کہ اس کو پکڑو اور اسے جا کے باحفاظت جو ہے نا اس کے علاقے میں چھوڑو۔ بادشاہ کو اٹھایا گیا اور جا کے اس کے علاقے میں چھوڑ کے آگے واپس جب بادشاہ اپنے محل میں آیا تو اس نے پہلے کہا کہ جاؤ اس وزیر کو لے کر آؤ۔ اس وزیر کو جب نکال کے لائے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس میں جو ہے نا بہتری ہے؟ تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں تو خوش ہوں کہ اس میں بھی بہتری تھی، اگر آپ کی جو ہے نا انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج آپ زندہ نہ ہوتے، اور مجھے جب آپ نے قید میں ڈالا تو میں نے بھی یہی کہا کہ یہ بہتری تھی، اگر مجھے آپ نے قید میں نہ ڈالا ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، تو تمہیں تو وہ چھوڑ دیتے، میری آج جو ہے نا کیا کر دیا جاتا، قربانی دے دی جاتی۔ تو دوستو دیکھیں ہر ایک بات جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو وہ ظاہر ہے، وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، صورت ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میرا اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ میرے اللہ کو معلوم ہے۔ اور حکمت جنہیں دی جاتی ہے، جنہیں دانائی دی جاتی ہے، وہ اس وعدہ کے ہر ایک حکم، ہر ایک اپنے ساتھ ہونے والے کام کو جو ہے نا اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی ہوگا میرا اللہ میرے لیے بہتر کرے گا۔ جب یہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے دانائی آ گئی، پختگی آ گئی، استحکام آ گیا۔ جب ہم اس بات پہ پکے ہو گئے کہ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے ہونا ہے، تو یہ ایسے سمجھ لیں دانائی اور پختگی کا، حکمت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوشل سائنسز میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے نا کیا ہوتی ہے، یہ فروعی حکمت ہے، یہ ہنر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جو ہے نا کیا ہے صلاحیتیں ہیں، جو حکمہ جو ہوتی ہے حکیموں کو عطا کی جاتی ہے۔ اب دیکھنے میں ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ دوائی بہت کڑوی ہے، دوائی بہت کڑوی ہے، لیکن حکیم کو پتہ ہے، حکمت والے کو پتہ ہے کہ اس کڑوی دوائی کے پینے سے
بہت زیادہ جسم کی غلاظتیں یا مختلف فاسد مادے یا وہ زہر جو ہمارے جسم میں ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو ہمیں ظاہری معاملات صرف نہیں بلکہ ان ظاہری معاملات کے پیچھے حقائق کو جاننا چاہیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ سب سے بڑی بڑائی ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔